میری کوئی بہن نہ تھی، مجھے بہن کا بہت شوق تھا۔ میرے شوق کو دیکھ کر میری ماں مجھے ہمیشہ تسلی دیتی کہ جب تمہاری بھابھی آ جائیں گی تو تمہاری بہن کی کمی بھی دور ہو جائے گی۔ مجھے اپنے بھائی کی شادی کا بہت ارمان تھا، بہت سے خواب میں نے سجا رکھے تھے۔ میرا نام نازیہ ہے، میرا ایک بھائی ہے۔ اماں نے میرے بھائی کی شادی ہماری خالہ زاد نائلہ سے کی۔ نائلہ بہت عجیب تھی، وہ جلدی سے کسی کے سامنے نہیں آتی تھی اور اس کی یہ عادت تھی کہ گرمی سردی اپنے دونوں پاؤں میں جرابیں پہنے رکھتی۔ مجھے حیرت ہوتی کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہے۔ اماں اور خالہ کی خواہش پر بھائی کی شادی نائلہ سے کر دی گئی۔ شادی کے شروع کے دنوں سے ہی بھابھی اپنے پاس ایک توا رکھتی تھیں جو کافی بڑا تو نہیں لیکن چھوٹا بھی نہیں تھا۔ مجھے بہت حیرت رہتی، اس توے میں ایسی کیا بات ہے جو بھابھی اسے اتنا سنبھال کر رکھتی ہیں اور کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتی۔ میں نے ایک بار ان سے توے کے بارے میں پوچھا تو وہ بگڑ گئیں کہ تم مجھ پر الزام لگا رہی ہو، اور میں نے اس دن سے ہی توبہ کر لی کہ اب کبھی بھی ان سے نہیں پوچھوں گی اس بارے میں۔ دن یوں ہی گزرنے لگے لیکن بھابھی نے اپنی حرکتیں جاری رکھیں۔ ان کو ہمارے گھر آئے 6 ماہ سے زیادہ ہونے والے تھے لیکن آج تک میں نے ان کو کبھی بغیر جرابوں کے نہیں دیکھا تھا۔ حیرت تو مجھے اس بات پر ہوتی تھی کہ کڑی گرمی کے باوجود وہ جرابیں نہ اتارتیں اور نہ ہی ان کی جرابوں میں بدبو ہوتی۔ میں ان کی ساری حرکتوں سے بے حد پریشان تھی۔ ایک پل کو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اماں کو سچائی بتا دی جائے، پر اماں کو دکھ میں کسی صورت نہیں دینا چاہتی تھی، اسی لیے زبان پر خاموشی کا تالا ڈال دیا۔ کچھ دنوں سے بھابھی کافی چڑچڑی ہو رہی تھیں اور بات بات پر لڑنے لگتیں۔ مجھے تشویش ہونے لگی کہ آخر بھابھی کو ہوا کیا ہے، کیوں وہ ایسی باتیں اور حرکتیں کر رہی ہیں۔ مجھے بس ان کی فکر تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ ان کا کوئی نقصان ہو۔ اماں کچھ دنوں سے کافی بیمار رہنے لگی تھیں، ہم سب ان کے لیے بہت پریشان تھے۔ بھابھی نے اماں کو کہا کہ وہ اماں کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلائیں گی اور اماں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اب یہی معمول بن گیا، بھابھی اماں کو روز اپنے ہاتھوں کا بنا ہوا کھانا کھلاتی اور کبھی میں مدد کرنے کا کہتی کھانا کھانے میں تو وہ انکار کر دیتی کہ تم اماں کا خیال رکھو۔ ایک ہی ہفتے میں اماں بالکل ٹھیک ہو گئی تھیں اور میں بہت حیران تھی کہ بنا دوائی دیے بھابھی نے اماں کو صحت یاب کر دیا۔ بھابھی کمرے میں کھانا بنانے کے بعد اپنا توا لے کر جا رہی تھیں جب میں نے بھی چپکے سے ان کا پیچھا کرنا چاہا، لیکن کمرے میں جاتے ہی بھابھی نے اندھیرا کر لیا اور دروازہ اچھے سے بند کر دیا۔ میں مایوسی ہو کر واپس اپنے کمرے میں آ گئی کہ بھابھی نے ایسا کیوں کیا ہے۔ مجھے پریشانی اس بات کی تھی کہ بھابھی اس توے کو سب سے چھپا کر اپنے صندوق میں بند کر کے کیوں رکھتی ہیں، کیوں کسی کو بھی قریب نہیں آنے دیتی۔ میں نے بھائی کو سمجھانے کی کوشش کی، شاید وہ بھابھی سے کچھ اس بارے میں دریافت کر سکیں، جس پر وہ کہنے لگے کہ اس کا شوق ہے، وہ بچپن سے اپنی ماں کی نشانی کو سنبھال کر رکھتی آئی ہے۔ یہ توا خالہ جان نے اسے دیا تھا جسے وہ ہمیشہ ساتھ رکھتی ہے۔ پر بھائی کی بات پر میں بالکل مطمئن نہ ہو پائی تھی کیونکہ میری آنکھوں نے جو دیکھا تھا وہ کوئی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ بھابھی کا ہر وقت اپنے پاؤں ڈھانپے رکھنا میری اس بات پر آخری مہر ثابت ہوا۔ مجھے یقین تھا کہ بھابھی کچھ تو عجیب ہوگی۔ توے کی بات پر ان کا گھبرانا، لڑنا کوئی معمولی بات تو ہرگز نہ تھی جس کو نظر انداز کیا جا سکتا۔ میں نے اب بھابھی پر نظر رکھنا شروع کر دی، وہ کیا کرتی ہے، کہاں جاتی ہے، سب باتوں کو اپنی نگاہ میں رکھا۔ میں کسی بھی طرح اس توے کے راز سے پردہ ہٹانا چاہتی تھی، کسی بھی صورت، لیکن فی الحال یہ سب تھوڑا مشکل ثابت ہو رہا تھا کیونکہ بھابھی کوئی ایسا موقع نہیں دے رہی تھی کہ میں کچھ پتہ لگا سکوں۔ وہ روٹیاں بناتے ہی توا تالے میں بند کر کے رکھ دیتی اور پھر آ کر باقی کاموں میں لگ جاتی تھیں۔ میری بھابھی 2 جڑواں بہنیں تھیں۔ ایک بہن بچپن میں ہی صحیح وقت پر علاج نہ ہونے کی وجہ سے انتقال کر گئی تھی اور میری بھابھی بھی کافی منتوں مرادوں سے پلی۔ میری خالہ ان کا بہت خیال رکھتیں، ہر کسی سے ان کو چھپا کر رکھتیں، خصوصاً باہر والوں سے۔ بھابھی کی دنیا صرف ان کی اماں ہی تھیں۔ خالہ ہماری کافی نیک خاتون تھیں۔ بیٹی کے فرض سے فارغ ہونے کے کچھ دن بعد ہی وہ معرفت الہی سے کوچ کر گئیں۔ بھابھی بہت غمزدہ تھیں، اماں نے ان کو سنبھالا اور سہارا دیا۔ بھابھی نے اپنے گھر جانے کی ضد لگا رکھی تھی، وہ بس اپنے گھر جانا چاہتی تھیں۔ اماں نے بھابھی کو میرے ساتھ ان کے گھر بھیجا۔ میں نے تالا کھولا اور میں اور بھابھی گھر میں داخل ہوئے۔ بھابھی سیدھا اپنی اماں کے کمرے کی جانب چلی گئیں۔ پہلے میں نے سوچا کہ نہ جاؤں، ان کو اکیلا چھوڑ دوں، وہ دکھی نہ ہوں۔ اسی وجہ سے ان کے جانے کے تھوڑی دیر بعد بھابھی کے پیچھے خالہ کے کمرے میں آ گئی۔
میں نے کمرے میں قدم رکھا تو بھابھی کی نظر مجھ پر پڑتے ہی ان کی رنگت فک ہو گئی۔ انہوں نے ہاتھ میں موجود سیاہ لفافے کو اپنے دوپٹے کی اوٹ میں چھپایا اور بولی، کیا ہوا نازو؟ میں نے کچھ نہ کہا۔ میں ان کو وہ سیاہ لفافہ مٹھی میں دبوچتے دیکھ چکی تھی، پر کوئی بات کرنا اس وقت مجھے صحیح نہیں لگا۔ میں نے بھی چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائی اور بولی کہ بھابھی، میں بس آپ کو لینے آئی تھی کہ لگے ہاتھ ہم گھر کی صفائی بھی کر دیں اور جو ضروری سامان آپ نے لے جانا ہے وہ ایک ڈبے میں ڈال لیں۔ بھابھی نے میری بات سن کر ہاں میں سر ہلایا اور ہم کچھ سامان لے کر گھر آ گئے۔ بھابھی ان دنوں کافی پریشان تھیں اور افسردہ بھی، لیکن نہ ہی وہ اپنا کام چھوڑتی اور نہ ہی روٹیاں بنانا۔ ہمارے گھر ان دنوں کافی رونق لگی ہوئی تھی۔ گاؤں سے ساری کزنیں گرمیوں کی چھٹیوں میں ہمارے ہاں ملنے آتی اور ہم مل کر چھٹیاں گزارتے۔ اس بار ایسا نہ ہو پایا تھا کیونکہ درمیان میں ہی بھائی کی شادی آ گئی تھی، جس کی وجہ سے کافی ٹائم تک گاؤں جانا نہ ہو سکا۔ میں نے اماں سے گاؤں جانے کی ضد کی لیکن اماں نے انکار کر دیا۔ بھابھی نے اماں کو منایا، وہ تھوڑی محنت کے بعد مان گئیں۔ مجھے آج گاؤں جانا تھا۔ میں نے سوچا بھابھی نے میری اتنی مدد کی ہے، کیوں نہ بھابھی کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤں، وہ خوش ہو جائیں گی۔ لیکن جیسے ہی میں بھابھی کے کمرے میں ان کو بلانے کے لیے گئی تو میری آنکھیں باہر ابلنے کو تیار تھیں، جسم سے جیسے روح نکلتے نکلتے رہ گئی تھی۔ سامنے ہی بھابھی اپنے صندوق کو کھولے اس میں سے کچھ سیاہ مادہ نکال رہی تھیں۔ مجھے یقین کرنا اس وقت دنیا کا مشکل ترین کام لگ رہا تھا۔ آخر یہ سب کیا ہو رہا تھا میرے گھر میں؟ میرا دماغ سن ہو گیا تھا۔ بھابھی نے صندوق کو تالا لگایا۔ میں نے فوراً دیوار کی اوٹ میں چھپ گئی۔ اگر آج وہ مجھے دیکھ لیتی تو میں کبھی بھی ان کے راز کو نہیں جان پاتی۔ میرے قدموں میں واضح لرزش تھی۔ مجھے تو پہلے ہی بھابھی کی عجیب و غریب حرکتوں پر شک تھا، پر آج جو منظر اپنی ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا وہ کسی بھی صورت جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ وہم ایک بار ہوتا ہے، بار بار ہونا نہیں۔ بھابھی کی حرکتیں ان کو مشکوک بنا چکی تھیں۔ اب تو میرا ارادہ اور مضبوط ہو گیا تھا ان کی سچائی جاننے کا۔ میں اماں کے کمرے میں آئی اور گاؤں جانے سے انکار کر دیا۔ اماں میری بات سن کر غصہ ہوئی کہ کیا مذاق لگایا ہوا ہے، کبھی جانا ہے کبھی نہیں۔ میں بنا اماں کی باتوں پر توجہ دیے ان کے پاؤں دبانے لگی اور آج جو منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کے بارے میں سوچنے لگی۔ اچنبے کی بات یہ تھی کہ بھابھی اس مادے کو نکال کر اپنے پلو میں گانٹھ باندھ رہی تھیں۔ ان کے اس عمل نے مجھے الگ ہی سوچوں کے بھنور میں لا کر چھوڑ دیا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر کیا ماجرا ہے، کیوں بھابھی نے یہ سب کیا۔ ان تعجب خیز حرکتوں کے پیچھے کون سا راز ہے جس کا کسی کو علم نہیں؟ بھابھی کیوں اپنے پاؤں میں ہر وقت موزے ڈالے رکھتی ہیں؟ ان کی انہی حرکتوں کی وجہ سے میں دن بدن عاجز آ چکی تھی۔ سوچ سوچ کر تھک گئی لیکن کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ اچانک ہی بھابھی کو نہ جانے کیا سوجی، انہوں نے اماں کو میرا رشتہ کرنے پر زور دینا شروع کر دیا۔ مجھے ان کے فیصلے سے دکھ ہوا کہ ابھی میری عمر ہی کیا تھی، لیکن انہوں نے اماں اور بھائی کو نہ جانے کون سی پٹی پڑھائی، وہ دونوں بھی رشتہ کرنے پر زور دینے لگے۔ اگلے ہی ہفتے اماں نے رشتہ کرانے والی کو گھر بلایا اور کوئی اچھا سا رشتہ بتانے کو کہا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی جب بھابھی دروازے پر دستک دے کر میرے کمرے میں آئیں اور بولیں، میری نازو کیوں روتی ہو؟ سب لڑکیوں کو ایک نہ ایک دن اپنے گھر جانا ہوتا ہے، میں بھی تو اپنے گھر کو چھوڑ کر آئی تھی، اور تو جتنی جلدی یہاں سے چلی جائے تیرے لیے اتنا ہی اچھا ہے، سمجھ گئی؟ بھابھی کا لہجہ بہت پراسرار تھا جسے فی الحال میں خود سمجھنے سے قاصر تھی۔ لڑکے والے شادی کی تاریخ لینے آ چکے تھے۔ میں بہت عجیب کیفیت کا شکار تھی۔ دل بہت خراب ہو رہا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے۔ آج میری تاریخ دی گئی تھی لیکن مجھے ذرا برابر خوشی نہ تھی۔ دل میں وہم ڈیرا ڈال کر بیٹھ گیا کہ بھابھی کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ میں نے اماں سے بات کرنے کی کوشش نہ کی لیکن اتنا جان گئی تھی کہ وہ اپنا فیصلہ تبدیل نہیں کریں گی۔ اچانک میرے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ میں نے ایک ترکیب لگائی اور بھائی بھابھی کے کمرے میں چلی آئی، جہاں بھائی کھانا کھانے کے بعد اب چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ بھائی نے مجھے پیار سے پاس بٹھایا اور پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے گڑیا۔ میں نے ایک نظر بھابھی کی طرف دیکھا اور خود میں ہمت پیدا کرتی بھائی سے اپنے آنے کا مدعا بیان کرنے لگی۔ میں نے بھائی سے کہا کہ بھائی، میں نے آج تک آپ سے کچھ نہیں مانگا لیکن آج مانگتی ہوں۔ مجھے بھابھی کا وہی توا چاہیے جو خالہ نے بھابھی کو دیا تھا۔ میرے پاس خالہ کی کوئی نشانی نہیں ہے، میں اسے ہی ان کا تحفہ سمجھ کر قبول کر لوں گی۔ میں بولتے ہوئے اچانک بھابھی کی طرف دیکھنے لگی تو ان کی رنگت زرد پڑ چکی تھی۔ آنکھوں میں حیرانی سموئے وہ مجھے دیکھ کم گھور زیادہ رہی تھیں۔ ایک پل کو تو مجھے خوف محسوس ہوا،
پر بھائی کے دلاسا دینے پر میری کچھ ہمت بندھی۔ بھائی بولے بس گڑیا اتنی سی بات، تم لے جانا وہ توا، کوئی بات نہیں۔ میں بھائی سے بات کر کے اپنے کمرے میں آئی تو بھابھی بھی میرے پیچھے ہی چلی آئیں اور بولیں کہ تم جو مانگو گی میں تمہیں دوں گی، لیکن وہ توا میری ماں کی آخری نشانی ہے، میرے پاس پلیز وہ رہنے دو، وہ مجھ سے مت چھینو۔ ان کی بات پر میں بھی غمزدہ ہو گئی، لیکن یہ وقت جوش سے نہیں ہوش سے کام لینے کا تھا۔ میں بنا کچھ بولے اماں کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ مجھے اب بھی بھابھی کی سنجیدگی کھٹک رہی تھی۔ ان کی حالت بہت خراب تھی، وہ بھلائی سی اس پورے گھر میں پھر رہی تھیں۔ انہوں نے بھائی کو نامعلوم کیا کہا کہ بھائی نے مجھے انکار کر دیا، یہ کہہ کر کے یہ اس کی ماں کی آخری نشانی ہے، اس کے دل کے بہت قریب ہے۔ میں نے بھائی کی بات تحمل سے سنی اور پھر بنا کسی بحث کے ان کی بات مان گئی۔ میری زندگی کا جو فیصلہ ہونا تھا وہ تو ہر حال میں ہو کر رہنا تھا، لیکن میں بھائی کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ مجھے ہر صورت بھابھی کے راز کو جاننا تھا، پتہ لگانا تھا۔ اس سے اگلے دن کی بات ہے، جب میں صحن میں کسی کام سے آئی تو میری نظر سیڑھیوں سے اوپر جاتی بھابھی پر پڑی۔ میں بھی ان کے پیچھے جانے لگی تو اماں نے مجھے بلا لیا۔ مجھے تجسس ہوا کہ بھابھی ٹیک دوپہری میں چھت پر کیا کرنے گئی ہیں۔ میں اماں کے کمرے میں آئی تو انہوں نے مجھے کپڑے اور زیورات دکھائے جو میرے لیے رکھے ہوئے تھے۔ اماں مجھے میری اور بھابھی کی بچپن کی شیطانیاں سنا رہی تھیں۔ ان کی باتوں پر میں ہنس بھی رہی تھی اور دکھی بھی تھی کہ میں چلی جاؤں گی۔ کچھ سوچ کر میں نے اماں سے بھابھی کے بارے میں پوچھا کہ ان کا بچپن کیسا تھا۔ اماں نے جب ان کے بارے میں بتایا میں حیرت کا شکار ہوئی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ بھابھی بچپن سے ہی الگ ذہنیت کی مالک تھیں۔ ان کی عادت تھی جب بھی کوئی ان سے بات کرتا وہ ڈر جاتیں، وہ خود کو چھپا لیتیں یا کمرے میں جا کر بند ہو جاتیں۔ میں نے وہ خود میں رہنے والی بچی پائی تھی۔ اماں کی باتوں نے مجھے مزید پریشانی میں مبتلا کر دیا، یعنی بھابھی بچپن سے ہی اس طرح کی مشکوک حرکتیں کرتی تھیں، لیکن کوئی ان پر دھیان نہیں دیتا تھا۔ شاید اسی وجہ سے آج تک کوئی ان کے راز کو بھی نہیں جان پایا۔ بھائی کی شادی کے بعد بھابھی نے ہمیشہ سب کے ساتھ مثبت رویہ رکھا، لیکن وہ اپنے خول میں ہی بند رہتیں۔ میں اپنے کمرے میں آئی اور بستر پر لیٹ گئی۔ میرے دماغ میں اماں کی بتائی باتیں گونج رہی تھیں، لیکن دماغ سمجھنے سے قاصر تھا۔ ان سب کے پیچھے آخر کیا راز ہے؟ کیوں ہے وہ ایسی؟ میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی، سوچے دماغ کے گرد تھیں۔ میرے پاس وقت بہت کم تھا، مجھے بھابھی کے راز تک ہر حال میں پہنچنا تھا، اس کے لیے چاہے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ صبح بھابھی نے روز کی طرح سب کے لیے ناشتہ بنایا تو میں ان کے کمرے میں جانے سے پہلے ہی ان کے کمرے میں چھپ گئی۔ مجھے پتا تھا کہ بھابھی کسی بھی وقت توا رکھنے کے لیے آتی ہوں گی۔ ابھی میں سوچ ہی رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور بھابھی اندر آئیں۔ انہوں نے فوراً سے پہلے مڑ کر دروازے کو لاک کیا اور ہاتھ میں پکڑا توا میز پر رکھا اور صندوق کھولا۔ صندوق کا تالا کھولنے لگیں۔ بھابھی کے ہاتھ تالا کھولتے ہوئے مسلسل کپکپا رہے تھے۔ مجھے خود کو بھی ڈر لگا کہ کہیں بھابھی مجھے دیکھ نہ لیں۔ بھابھی نے صندوق کا تالا کھولا اور مجھے میری آنکھوں پر یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا، کیونکہ بھابھی نے اس میں سے توا رکھتے ہی کوئی سیاہ مادہ جیسا سفوف نکالا اور اسے کسی قیمتی شے کی طرح اپنی مٹھی میں سنبھال لیا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ یہ کیا نکال رہی ہیں۔ کافی کوشش کے بعد بھی میں اس سیاہ مادے کو نہ دیکھ سکی۔ بس مجھے اتنا ہی دکھا کہ وہ سیاہ مادہ بھابھی نے اپنی مٹھی میں بند کیا ہے۔ وہ سیاہ مادہ نکالنے کے بعد بھابھی نے سیدھا غسل خانے میں جا کر بند ہو گئیں۔ میں نے ان کے جانے کے بعد اپنے قدم باہر نکالنے چاہیے ہی تھے کہ بھابھی بھی غسل خانے سے باہر آ گئیں۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی بھابھی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ انہوں نے اپنے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا اور مجھے جھڑکتے ہوئے بولیں کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں اس طرح آ کر چھپنے کی۔ میں ان کی باتوں کو سن کر چپ ہو گئی، لیکن جب دروازے پر کھڑے بھائی اور اماں کو دیکھا تو میری روح فنا ہو گئی، کیونکہ اگر آج میں کچھ نہ بولتی تو بھائی کی نظروں میں ہمیشہ کے لیے گر جاتی۔ بھائی اور اماں شاید بھابھی کی تیز آوازیں سن کر دروازہ کھول کر اندر آ گئے تھے۔ میں نے ایک نظر اماں اور بھائی کو دیکھا اور پھر بولی کہ بھابھی اب تک میں خاموش تھی کیونکہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، لیکن آج میں نے آپ کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے۔ اب یہ سارا جھوٹا ڈرامہ کرنا بند کریں اور اپنی ساری حقیقت بتائیں۔ آخر کیوں آپ ایسا کرتی تھیں؟ کیوں وہ توا صندوق میں چھپا کر رکھتی تھی؟ کیا مقصد تھا آپ کا ان سب کے پیچھے؟ کیوں آپ اپنے پاؤں ہر وقت جرابوں سے ڈھانپے رکھتی ہیں؟ بتائیں، اگر اتنی ہی سچی ہیں تو دیں میرے سارے سوالوں کے جوابات۔ میرے سوالوں پر بھابھی پتھر کی مورت بنی کھڑی رہیں۔ بھابھی کی آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہہ رہے تھے۔
بھائی بھی مجھے بے یقین نظروں سے دیکھ رہے تھے، پر میں سارا راز جاننے کی ٹھان چکی تھی۔ آج پیچھے ہٹ جاتی تو ہمیشہ کے لیے سب کی نظروں میں مجرم بن جاتی۔ بھائی نے بھی بھابھی کو بولنے کو کہا، تبھی وہ بولی کہ تمہیں جاننا ہے نا کہ آخر ان سب کے پیچھے کیا راز ہے، کیوں میں لوگوں سے الگ تھلگ رہتی ہوں، کیوں خود کو ڈھانپ کر رکھتی ہوں۔ تو سنو، میں بچپن سے ہی بہن کے مرنے کے بعد بہت بیمار رہنے لگی تھی۔ مجھے شدید بخار رہتا اور میں جسمانی طور پر بہت کمزور تھی۔ بخار نے شدت پکڑی اور اس کا اثر میری ٹانگوں پر پڑ گیا۔ میرے دونوں پاؤں اپنی اصلی حالت کی بجائے ایسے ہیں۔ یہ بولتے ہی بھابھی نے جیسے ہی اپنے موزے اتارے میری چیخ نکل گئی۔ ان کے دونوں پاؤں کالے سیاہ داغوں سے بھرے پڑے تھے اور انگلیاں بھی ٹیڑھی ہو چکی تھیں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بھابھی روتے ہوئے پھر بولیں، اماں کو جب پتہ چلا کہ مجھے پیروں کی بیماری ہے، انہوں نے میرا علاج کروایا، بہت سے حکیموں کو دکھایا، لیکن کوئی اثر نہ ہوا۔ دن بدن میرے پاؤں کی حالت خراب ہونے لگی۔ طرح طرح کی دوائی لگانے سے میرے پاؤں پر چھالے پڑ چکے تھے اور درد بھی بےحد رہتا۔ اماں نے اسی لیے بچپن سے ہی مجھے سب سے دور رکھا، کسی کو میری بیماری کا پتہ نہ لگ جائے۔ جب میرے گھر میں کوئی آتا اور غلطی سے مجھ پر نظر پڑتی تو وہ میرا مذاق اڑاتے اور اماں کو بھی طعنے دیتے۔ نہ جانے کون سے گناہ تھے ماں باپ کے جو اس طرح بیٹی کے آگے آئے۔ اماں نے اسی دن سے مجھے ہر وقت جرابوں کا اتنا عادی بنا دیا کہ اب میں کسی طور پر اسے نہیں چھوڑ سکتی۔ میں 15 سال کی تھی جب اماں مجھے ایک علاج مالچے کرنے والی تجربہ کار عورت کے پاس لے گئیں، جنہوں نے اماں کو ایک دوا دیا اور بولی کہ اس دوے کو ہمیشہ اپنے پاس رکھنا اور اس دوے کی سیاہی اپنے پاؤں پر لگانا، تمہارے پاؤں ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ اب میری زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔ میں روز دوے کی سیاہی سب سے چھپ کر اپنے پاؤں پر لگاتی اور پھر جرابیں پہن لیتی تاکہ کسی کو خبر نہ ہو۔ مجھے اس حاجن بی بی نے سختی سے منع کیا تھا کہ کسی کو بھی اس بارے میں پتہ نہ چلے۔ دوے کی سیاہی لگانے سے میرے پاؤں کے چھالے تو ختم ہو گئے، لیکن کالے سیاہ نشانات رہ گئے۔ مجھے ڈر لگتا تھا کہ اگر کسی کو بھی میرے بارے میں پتہ چلا تو سب مجھے چھوڑ دیں گے، میں کہاں جاؤں گی؟ جو میری ہمدرد تھی وہ تو منو مٹی تلے سو چکی ہے۔ میری زندگی صرف آپ لوگ ہیں، بس اسی لیے سب سے چھپانے کی کوشش کرتی۔ تمہاری مسلسل کوششوں سے مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں تم میری حقیقت تک نہ جا پہنچو، اس لیے بس میں یہی چاہتی تھی کہ کسی بھی طرح تمہیں اپنے گھر کا کر دوں، لیکن نہیں جانتی تھی کہ حقیقت ایک نہ ایک دن سامنے آ کر ہی رہتی ہے، چاہے کتنا بھی چھپا لو۔ میری زندگی کی سب سے بڑی حقیقت یہی ہے کہ میں جتنی خوبصورت ہوں اتنا ہی بڑا داغ مجھ میں ہے جو کسی کو بھی مجھ سے نفرت کرنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ بھابھی زاروں قطار روتی نیچے بیٹھتی چلی گئیں۔ ان کا دکھ دیکھ کر ہم سب کی آنکھیں نم تھیں۔ اماں نے آگے بڑھ کر بھابھی کو گلے لگایا اور ان کو چپ کرانے لگیں۔ میں بھی اپنی غلطی پر بہت شرمندہ تھی، جانے انجانے میں کتنا بڑا گناہ کر بیٹھی تھی۔ میں نے بھی بھابھی سے معافی مانگی۔ اماں نے بھابھی کو سمجھایا کہ اس میں ان کا کوئی قصور نہیں، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے جیسا بنا دے۔ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خامی ضرور ہوتی ہے، بس کسی کو اپنی خامی نظر نہیں آتی یا لوگ چاہ کر بھی دیکھنا نہیں چاہتے۔ کسی کی وجہ سے خود کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ وہ محبت تو محبت ہے، وہ تو خامیاں نہیں دیکھتی۔ کبھی کسی کو بنا پرکھے اس کے لیے اپنے دل میں بغض نہ رکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص دکھوں کا مارا ہو، اس کی کوئی مجبوری ہو۔ اگر کوئی شخص کسی سے کچھ چھپا رہا ہو جس سے کسی کو نقصان بھی نہ ہو رہا ہو تو خدایا اسے مجبور نہ کریں، کیونکہ ہر کردار کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے۔ اس کو مجرم بنا کر اسے بنا جانے دکھی مت کریں، بے شک اللہ بھی لوگوں کے راز رکھتا ہے۔